جاہل پیر نہیں بن سکتا، جاہل رہنما نہیں بن سکتا، مبلغ اسلام نہیں بن سکتا۔ ان باتوں کو ذہن نشین رکھو۔ ہمارا کہنا ہمارا کام ہے، اس عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ اور جاہل کے معتقد نہ بن جاؤ۔ کس بنیاد پر آپ جاہل کے معتقد بن رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا رنگ گورا ہے، اس لیے کہ اس کی آنکھیں سرمگی ہیں، اس لیے کہ اس نے سینٹ بہت بھاری استعمال کیا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے کپڑے بڑے قیمتی ہیں، اس لیے کہ وہ نخرے سے چلتا ہے، انداز و ناز بتاتا ہے۔ تو خیر عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو قوم نے کہا سن کر، کیا آپ ہمارا مذاق کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ انبیاء جاہل ہونے سے پناہ مانگتے ہیں، ہم جاہلوں کو عالم دین سمجھ رہے ہیں، رہبر دین سمجھ رہے ہیں۔ جسے علم دین سے الرجی ہے اسے ہم اپنا رہبر مان رہے ہیں، جسے علم سے محبت نہیں، علم دین سے محبت نہیں، علماء سے محبت نہیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو اب قوم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ادع لنا ربک، اے موسیٰ دعا کیجئے اپنے رب کی بارگاہ میں کہ وہ بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک گائے ذبح کر دو، ذبح کر دینا چاہیے تھا۔ اللہ نے فرمایا ایک گائے ذبح کرو، اللہ نے فرمایا ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے، بقرۃن نکرہ کے صیغہ ہے، نکرہ، کسی ایک گائے کو ذبح کرو، کسی ایک گائے کو لینا تھا، ذبح کر دینا تھا۔ اب یہ قوم نے اپنی طرف سے شاخیں نکالی، اپنی طرف سے شیخیں نکالی، کہا کہ اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہے، ماں ہی وہ کیا گائے ہے، یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے تو بس یہ کہا کہ گائے ذبح کرو، کالی گائے ذبح کرو، پیلی گائے ذبح کرو، لال گائے ذبح کرو، موٹی گائے ذبح کرو، پتلی گائے ذبح کرو، اتنی قیمت ہو اس گائے کی، وہ گائے ذبح کرو، یہ سب نہیں فرمایا تھا اللہ نے، بس ایک گائے خریدتے اور ذبح کر دیتے، قصہ ختم تھا۔ لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ وہ گائے کیسی ہے بتاؤ۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتا رہے موسیٰ علیہ السلام، انه يقول انها بقرة، کیا مقام ہے نبی کا؟ قوم سوال کرتی ہے، قوم ان سے سوال کرتی ہے، یہ اللہ سے سوال کرتا ہے، اور اللہ جواب دیتا ہے، وہ جواب سن کر یہ قوم کو وہ جواب قوم کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے جو ہے وہ فارض بھی نہیں، یعنی بوڑھی نہیں، ولا بکر، نہ بالکل جوان ہے، نہ بالکل جوان کنواری ہے، اور نہ کیا ہے بوڑھی ہے، عوان بین ذالک، دونوں کے درمیان ہے۔ فافعلوا ما تؤمرون، وہ کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے کہ جتنی بات بتائی گئی اس پر عمل کر دو۔ اب اور مطلب یہ کہ اور سوال نہ کرو، فافعلوا ما تؤمرون، جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، ایک گائے لو جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل کم سن ہو، اسے لے کے ذبح کر دو، قصہ ختم۔ تم کو جو حکم دے رہا ہے اللہ کر دو، اس پر عمل نہیں کیا انہوں نے۔ پھر سوال کیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ما لونها، اے موسیٰ اللہ سے پوچھو، اپنے رب سے پوچھو کہ وہ بتائے، کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ ما لونها قال انه يقول
یعنی ہر بات کی دلیل چاہتے ہیں، ہر بات پوچھتے ہیں. بات سمجھ میں؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود بھیجو نبی پر اور سلام بھیجو سلام بھیجنے کے طریقے سے. اللہ نے کہہ دیا. اب کوئی درود و سلام بھیج رہا ہے کھڑے ہو کر جمعہ کی نماز کے بعد، ابھی پوچھنا ایسا ہے کیا؟ سبحان اللہ. جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے رہ کر درود بھیجنا جائز ہے کیا؟ قرآن میں ہے کیا جمعہ کی نماز کے بعد درود و سلام بھیجیں حضور کی بارگاہ میں جائز ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہے کیا؟ سبحان اللہ. کھڑے رہ کر درود و سلام بھیجتے ہیں آپ، یہ جائز ہے کیا؟ کھڑے رہ کر عید کی نماز کے بعد درود و سلام بھیجتے ہیں آپ، یہ جائز ہے کیا؟ عید کے خطبے کے بعد سلام کھڑے رہ کر بھیجنا، صلاۃ و سلام حضور کی بارگاہ میں بھیجنا، یہ جائز ہے بول کر قرآن میں ہے کیا؟ تو یہ وہی ذہنیت ہے یہودیوں کی. اللہ نے کہا ایک گائے کو ذبح کر دو، گائے لیتے ذبح کر دیتے نہیں. پوچھو اس کا رنگ کیا ہے، وہ پوچھو کیا کیا اس کے ڈیٹیلز ہیں، کیا کیا صفات ہیں اس گائے کے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، جواب دیا پوچھ کر اللہ سے. قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، بقرۃ صفراء. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہا بقرہ، وہ ایک گائے ہے، صفراء، پیلے رنگ والی، اس کا رنگ پیلا ہے. فاقع لونہا، بڑا گہرا ہے اس کا رنگ. تسر الناظرین، وہ دیکھنے والوں کو بہت اچھی لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، پسند آتی ہے دیکھنے والوں کو. اتنا ڈیٹیل بتا دیا نا، بس کھانا لینا گائے ذبح کرنا یہ کام تھا نا ان کا، انہوں نے نہیں کیا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا، کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو موسیٰ علیہ السلام کہ وہ ہمیں بیان کرے، ہمیں بتائے کہ کیا گائے ہے آخر. ارے اتنے وہ سب بیان کر دیا، اور کیا وہ کیا گائے ہے. ان البقرة تشابه علينا، وہ گائے ہم پر متشابہ ہو گئی. ایسی بہت سی گائے ہیں پیلے رنگ والی اور جن کا رنگ گہرا ہو، اور جو نہ بڑی عمر کی ہوں نہ بالکل کم عمر کی ہوں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم اگر اللہ چاہے تو ہدایت پا لیں گے، صحیح گائے کا پتہ ہمیں مل جائے گا. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، جو کسی کی خدمت نہیں کرتی. گائے سے مختلف کام لیے جاتے ہیں، یعنی اس سے ہل جوتا جاتا ہے، ہل زمین کھیت میں، تو وہ گائے ایسی ہے جو ہل نہیں جوتتی. ولا تسقی الحرث، اور کھیت کو پانی نہیں دیتی. ہل جوتنے کا کام بھی نہیں کرتی، کھیت کو پانی دینے کا کام بھی نہیں کرتی. مسلمۃ، وہ گائے ایسی ہے کہ اس کے جسم پر کوئی داغ دھبا نہیں. لا شیۃ فیہا، اس کے جسم پر کوئی داغ نہیں. یہ سننے کے بعد انہوں نے کہا، قوم نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا قالوا الآن جئت بالحق، اے موسیٰ اب تم حق لے کے آئے، ٹھیک بات لے کے آئے. حق سے مراد ٹھیک بات بتائی تم نے. فذبحوها وما كادوا يفعلون، اس گائے کو انہوں نے ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے